الحمد لله والعظمة لله، الحمد لله والكبرياء لله، الحمد لله والحكم لله، الحمد لله والصفات لله، الحمد لوليه والصلاة على نبيه، والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم، بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان، وحده لا شريك له، وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده، وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال، لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام دوست احباب بلند آواز سے درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، محمدا ومنورا ومكرما ومعظما في الكائنات، هو رحيمنا وكريمنا وعليمنا وأبصرنا وأكبرنا وسمعنا على محمد ووصل محمد ونسل محمد وسنة محمد وعدل محمد، اللهم صل على تلاوة محمد، اللهم صل على محمد حسيننا وجميلنا وأجملنا وأكملنا على محمد، بلغ الغلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز بھائیوں اور دوستوں، چند ایک باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے، توجہ میری طرف رہے۔
15 سے 20 منٹ میرے پاس ہیں. اگر آپ حضرات کی توجہ میری طرف رہی تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی. قرآن کریم کا طالب علم ہوں، قرآن کریم سے ہی بات کروں گا. قصے کہانیاں بیان کر کے وقت آپ کا ضائع نہیں کروں گا. الحمدللہ آپ لوگوں کا قرآن کریم پر ایمان ہے، آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ کلام سچ اور حق ہے. جس کا یہ عقیدہ نہیں اس کا ایمان نہیں. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، رسمی تقریروں کا دور ختم ہو چکا ہے. اب عمل کی بات کرنی چاہیے اور جو سنیں وہ بھی عمل کریں. رب العالمین نے قرآن کریم کو آسمانوں سے نازل فرمایا اور پھر خود ہی فرمایا کہ میں نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے کہ کوئی شخص بھی قیامت کی صبح تک اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا. نہ کوئی آج تک کر سکا اور نہ ہی اس کلام میں کوئی کر سکتا ہے. کوئی اس قرآن کے قریب تو آئے، یہ تو حق کھول کھول کر بیان کرتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. زندگی کے اندر کس طرح زندگی گزارنی ہے اس دنیا کے اندر رہ کر، یہ کلام ہر ایک بات کھول کھول کر بیان کرتا ہے. رب العالمین نے آسمان سے اور کتابیں بھی اتاری ہیں، لیکن وہ کتابیں جن پر اتاری گئی ہیں ان کی ذمہ داری انہی کو سونپ دی. آسمان سے تورات اتری، انجیل اتری، زبور اتری اور بھی صحیفے اتارے گئے، لیکن تورات، زبور، انجیل کہ رب العالمین نے ذمہ داری نہیں لی حفاظت کی. یہ کلام وہ کلام ہے جس کی رب العالمین نے حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. یہ میرے سامنے قرآن کریم کا 14واں پارہ کھلا ہوا ہے. رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ آیت کہ یہ کلام میں نے خود اتارا اور میں خود ہی اس کلام کی قیامت تک کے لیے حفاظت کروں گا. اس کلام کے اندر کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا. یہ وہ کلام ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جو اس کے قریب آتا ہے یہ اسے ہدایت پر چلاتا ہے، اور جو اس سے بغاوت کرتا ہے، جو اس سے دور ہوتا ہے، یہ قرآن کریم اسے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. کیوں؟ قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے.
رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمتوں والا، شانوں والا، بلندیوں والا ہے۔ اس مہینے کے اندر رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور یہ وہ کتاب ہے، دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو سینے کے اندر محفوظ ہو، کسی کے سینے کے اندر وہ اپنی جگہ بنا لے، لیکن یہ کلام وہ کلام ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کے حافظ نظر آتے ہیں، قرآن کریم کے قاری نظر آتے ہیں۔ یہ اس کلام کا معجزہ ہے۔ اس دنیا کے اندر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں قاری موجود ہیں جو قرآن کریم تراویح میں پڑھتے ہیں، اور جن کی زبانوں پر قرآن کریم کا ترانہ ہے۔ اور اس کلام کے بارے میں کسی عالم، کسی مفکر، کسی مبلغ، کسی محدث، کسی ولی، کسی کتب، کسی ابدال، کسی غوث سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کلام کہاں سے آیا اور اسے اتارا کس نے، اور اسے لے کر کون آیا، اور یہ چاہتا کیا ہے، اور یہ کس ذات پر اتارا گیا ہے، اور یہ کس مہینے میں نازل ہوا ہے، اور یہ کس رات میں نازل ہوا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ لہذا علماء کرام سے یہ پوچھیں کہ قرآن کریم ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، قرآن کریم کیا کہتا ہے، قرآن کریم کیا حکم دیتا ہے، قرآن کریم کے مطابق کیسے زندگی گزارنی ہے۔ یہ پوچھ کر زندگی گزاریں علماء سے۔ اگر یہ نہیں پوچھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ کلام خود بولتا ہے۔ آپ قرآن کریم سے پوچھئے کہ آپ کا نام کیا ہے۔ یہ میرے سامنے آخری پارہ کھلا ہوا ہے، سورۃ بروج۔ آپ قرآن کریم سے سوال کیجئے کہ آپ کا نام کیا ہے، قرآن کریم خود جواب دیتا ہے، بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ آپ قرآن کریم سے پوچھئے آپ کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے نازل ہوئے ہیں۔ قرآن کریم خود جواب دیتا ہے، فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ سے نازل ہوا ہوں۔ آپ قرآن کریم سے یہ سوال کیجئے کہ آپ کو بھیجا کس نے۔ یہ میرے سامنے 19 پارہ کھلا ہوا ہے، قرآن کریم خود جواب دیتا ہے۔ قرآن کریم سے آپ سوال کیجئے کہ آپ کو اتارا کس ذات نے، قرآن کریم خود جواب دے گا، تنزیل من رب العالمین، مجھے رب العالمین نے اتارا ہے۔ آپ قرآن کریم سے سوال کیجئے آپ کو لے کر آنے والا کون ہے۔ قرآن کریم خود بولتا ہے، خود جواب دیتا ہے، نزل به الروح الامین،
مجھے لے کر آنے والا نوریوں کا سردار فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ آپ قرآن کریم سے سوال کیجئے، پھر قرآن کریم کا جواب سنیے۔ یہ میرے سامنے 26 کھلا ہوا ہے، سورۃ محمد کھلی ہوئی ہے۔ قرآن کریم جواب دیتا ہے۔ قرآن کریم سے پوچھئے آپ کس ذات پر اتارے گئے ہیں؟ قرآن کریم خود بولتا ہے، نزل علی محمد وهو الحق، میں حق اور سچ اور صداقت کے پیکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہوں۔ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہوں۔ میں اس نبی پر اتارا گیا ہوں جو ساری کائنات کا امام بن کر آیا۔ میں اس نبی پر اتارا گیا ہوں جو ساری کائنات کا سردار بن کر آیا۔ میں اس نبی پر اتارا گیا ہوں جس کی شان قرآن بیان کرتا ہے، جس کی عظمت قرآن بیان کرتا ہے، جس کی بلندیاں قرآن بیان کرتا ہے، جس کی شان قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کر رہا ہے۔ قرآن کریم سے سوال کیا کس ذات پر اتارے گئے ہیں؟ قرآن کریم نے جواب دیا، نزل علی محمد وهو الحق۔ آپ قرآن کریم سے سوال کیجئے، پھر قرآن کریم کا جواب سنیے۔ ذرا قرآن کریم کے قریب تو آئیے، قرآن کریم خود جواب دیتا ہے۔ قرآن کریم سے پوچھئے کس مہینے میں نازل ہوا ہے؟ قرآن کریم خود جواب دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ میرے سامنے دوسرا پارہ کھلا ہوا ہے۔ یہ آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا ہوں۔ قرآن کریم تو خود بولتا ہے، قرآن کریم تو خود جواب دیتا ہے۔ ذرا قرآن کریم کے قریب تو آئیے، قرآن کریم سے سوال کیجئے آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کا نصب العین کیا ہے؟ آپ کا پروگرام کیا ہے؟ آپ کا مشن کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ میرے سامنے پہلا پارہ کھلا ہوا ہے، سورۃ بقرہ شروع ہو رہی ہے۔ قرآن کریم جواب دیتا ہے، ھدی للمتقین، میں اہل تقوی کے لیے ہدایت لے کر آیا ہوں۔ میں تو اہل تقوی کے لیے روشنیاں لے کر آیا ہوں، جنہوں نے میری بات کو مانا، جنہوں نے میرے حکم پر عمل کیا، میں ان کے لیے روشنیاں لے کر آیا ہوں۔ میں حضرت بلال کو جنت کا وارث بنانے آیا ہوں، میں حضرت ابو بکر صدیق کو جنت کا وارث بنانے آیا ہوں، میں حضرت علی کو جنت کا وارث بنانے آیا ہوں، میں حضرت حسن اور حسین کو جنت کا وارث بنانے آیا ہوں، اور ابو جہل جیسوں کو جہنم رسید کرنے آیا ہوں۔ آپ قرآن کریم سے سوال کیجئے کہ آپ کس رات میں نازل ہوئے ہیں، کس لمحے میں نازل ہوئے ہیں؟ قرآن کریم خود جواب دیتا ہے، اِنَّا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ میں تو اس رات میں نازل کیا گیا ہوں، میں تو اس رات میں اتارا گیا ہوں۔ کس رات میں؟ کہ میری وجہ سے اس رات کو وہ عظمت ملتی ہے، وہ شان ملتا ہے، وہ مقام ملتا ہے کہ وہ رات ساری راتوں کی سردار بن جاتی ہے، کہ وہ رات ہزاروں راتوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ اس رات کی عبادت 80 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ قرآن کریم خود بولتا ہے،
خود جواب دیتا ہے. آپ قرآن کریم کے قریب تو آئے. قرآن کریم سے پوچھئے آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا نصب العین کیا ہے، آپ کا پروگرام کیا ہے. قرآن کریم خود بولتا ہے، خود جواب دیتا ہے. رب العالمین نے یہ ایسی امانت ہے اللہ کی کہ رب العالمین نے یہ امانت آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کی. تو ان تینوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا. ان تینوں نے کہا کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم اس کے مقابل بہت چھوٹے ہیں. قرآن کریم جواب دیتا ہے کہ رب العالمین نے جب مجھے آسمانوں پر اور زمین پر اتارا تو انہوں نے کیسے انکار کیا. یہ میرے سامنے 22 پارہ کھلا ہوا ہے. فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. رب العالمین نے قرآن کریم کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر والجبال اتارا. ان تینوں نے انکار کر دیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا انکار کر دیا، معذرت کر لی. صرف معذرت نہیں، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا کانپنے لگے، ہلنے لگے کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. آگے کیا فرمایا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ جو بوجھ آسمان، زمین اور پہاڑ نہ اٹھا سکے وہ بوجھ انسان نے اٹھا لیا. یہاں آسمان، زمین اور پہاڑوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ روز اول سے انسان کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ آسمان بہت بلند ہے، زمین بہت وسیع ہے، پہاڑ بڑے مضبوط اور مستحکم ہیں. اس لیے تو صدیوں سے لگا ہوا ہے زمین اور آسمان کی بلندیوں کو دیکھنے کے لیے. گرتا ہے، مرتا ہے، زخمی ہوتا ہے، لیکن کوشش جاری ہے اس کی. مول صاحب آ رہے ہیں؟ لیکن کوشش اس کی جاری ہے یہ دیکھنے کے لیے. لیکن رب العالمین نے فرمایا کہ تو آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھتا ہے، زمین کی وسعت کو دیکھتا ہے، پہاڑوں کی مضبوطی اور مستحکم کو دیکھتا ہے، لیکن اے انسان فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کبھی تو نے اپنی ذات پر غور کیا کہ تو آسمانوں سے بلند ہے، آسمان تیری بلندیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، زمین تیری بلندیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پہاڑ تیری مضبوطیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کبھی تو نے دیکھا ہے اپنے آپ کو؟ رب العالمین نے یہ کس
انسان کا تذکرہ کیا، جس کا ذکر رب العالمین نے، پروردگار عالم نے جس انسان کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ میرے سامنے پہلا پارہ کھلا ہوا ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ فرشتوں کے اجتماع میں رب العالمین نے یہ عرض فرمایا، اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں زمین پر۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن کریم وہ کتاب ہے جو حق اور سچ بیان کرتی ہے، لیکن رب العالمین نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا انہو کان ظلوما جہولا، ظالم اتنا ہے، جاہل اتنا ہے کہ اپنے آپ کا دشمن بنا ہوا ہے، اپنے آپ کا دشمن۔ شان تو اس کی بہت بلند ہے، مقام تو اس کا بہت بلند ہے، لیکن ہے اپنے آپ کا دشمن۔ اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا، قرآن کی بات کو نہیں مانتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اپنی مرضی کے مطابق دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ بس ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے کہ دولت آ جائے، میں سب سے زیادہ امیر بن جاؤں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، حضرت 5 منٹ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کا طالب علم ہوں، قرآن کریم کی ہی بات کروں گا۔ یہ میرے سامنے 25 پارہ کھلا ہوا ہے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم۔ یہ 25 پارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، آ کر ترجمہ دیکھ سکتے ہو۔ ترجمے والے قرآن سے بات غلط کروں، قرآن کے ترجمے کے خلاف کروں، قرآن کی بات نہ ہو، رب العالمین کی قسم میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں یہاں پر ہی غرق ہو جاؤں۔ لیکن یاد رکھنا قرآن کیا کہتا ہے؟ کم ترکوا من جنات وعیون۔ آج تمنا ہے کہ دولت مند بن جاؤں، مال جمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے کبھی تم نے انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا؟ کتنے لوگ آئے تھے جو ٹھاٹھ باٹھ سے چلا کرتے تھے، بڑا اکڑ کر چلا کرتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ غرور تھا، نمود تھی، غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا۔ اور آج تمہیں کیا کہوں کہ لاحد کا بھی پتہ نہیں، آج ان کی قبروں کا بھی پتہ کوئی نہیں، آج ان کی قبروں کا بھی علم نہیں ہے۔ بڑا ٹھاٹھ باٹھ سے چلا کرتے تھے، لوگوں کے جھرمٹ میں چلا کرتے تھے، لوگ انہیں سلام کیا کرتے تھے، لیکن آج ان کی قبروں کا بھی پتہ نہیں۔ اور قرآن آگے کہتا ہے اہل نظر جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے مال و زر جمع نہیں کرتے، سونا اور چاندی جمع نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے، یہ میرے سامنے 21 پارہ کھلا ہوا ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ
وهو يعظه يا بني. ذرا مطالعہ کیجئے، جب لقمان علیہ السلام پر موت کے آثار نظر ہوئے، موت آنے لگی، تو اپنے لخت جگر کو کیا کہا؟ اپنے لخت جگر کو بلا کر کیا کہا؟ دو نصیحت کی، اور قرآن کریم نے وہ نصیحتیں، وہ بول محفوظ کیے. کون سے بول تھے؟ فرمایا او بیٹے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ. او بیٹے میں تیرے لیے مال و زر جمع کر کے نہیں جا رہا ہوں، میں تیرے لیے کوٹھیاں اور بنگلے بنا کر نہیں جا رہا ہوں، دو قیمتی بول دے کر جا رہا ہوں. کون سے بول؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اور میرے بیٹے رب العالمین کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تو کٹ جائے، چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن رب العالمین کی ذات کے اندر رب العالمین کی مخلوق کو شریک نہ ٹھہرانا. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کی ہر ایک بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے.